أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہم لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور حدیث کے ساتھ یاد دہانی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حسن صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، فریش رکھے، ایکٹیو رکھے، بھرپور اعتماد، صحت، اطمینان کے ساتھ رکھے، جس نے ہم سے کوئی بات سنی. کس سے سنی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اسے اسی طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح اس نے سنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس تک پہنچی، کوئی روایت پہنچی، دین کا علم پہنچا، اس نے اس کو سنا، پھر اس کو آگے اسی طرح پہنچا دیا جس طرح اس نے سنا تھا. اس کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے. یہ آج کل کے ہمارے سارے میک اپ، فیشل اور یہ جتنا کچھ ہم کرتے ہیں نا، ان سب سے بڑھ کر یہ چیز آ جاتی ہے. یقین مانے حقیقتاً اللہ تعالیٰ جو دین کا علم حاصل کرنے والے اور اس کو آگے پھیلانے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ خوبصورت نہیں ہے، چاہے رنگ گورے نہیں ہے، لیکن اللہ ان میں ایک اٹریکشن رکھ دیتا ہے، اور یہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہوتا ہے. تر و تازگی کی جو دعا دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ویسے بھی انسان کے لیے بہت اہم ہے. انسان کا تر و تازہ ہونا، فریش ہونا، اس کو نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھاتا ہے، اس کو سوچنے کے مواقع دیتا ہے، اس کی پازیٹیو تھنکنگ بڑھتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بہت اچھے انداز میں کام کر پاتا ہے، اپنا بھی خیال کر پاتا ہے، دوسروں کا بھی کر پاتا ہے. تو اس کا راز کیا بتا دیا گیا؟ جس نے جو حدیث سنی اس کو ویسے ہی آگے پہنچا دے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتنا پیارا ریزن ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ جنہیں بات پہنچائی جائے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں اپنی مصروفیات میں بچوں کے ساتھ بہت دفعہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ میں خود بتا رہی ہوتی ہوں نہیں کر پا رہی ہوتی، لیکن جب میں بہت ساروں سے سنتی ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے فلاں موقع پہ مثلاً روزے رکھ لیے، فلاں موقع پر یہ کام کر لیا، یہ کر لیا، تو میں کہتی ہوں الحمدللہ میں نے وہ پہنچا دیا. میں خود نہیں بھی کر سکی تو جنہوں نے سن لیا انہوں نے عمل کر لیا. اور ایسی بہت ساری اگزامپلز ہماری کلاس میں موجود ہیں کہ وہ لوگ خود تو پورا نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کسی اور کو اس کلاس میں ڈال دیا تھا، انٹروڈیوس کروا دیا تھا. وہ شخص پکا کلاس میں موجود ہے، وہ سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے آگے، اور جس نے انٹر کروایا تھا وہ خود غائب ہو گیا ہے یا وہ پیچھے رہ گیا ہے. میرا اپنا جس وقت میں نے اپنے اصول الدین میں، اسلامک اسٹڈیز میں اپنا بیچلر کیا، اس وقت ہمیں جس لڑکی نے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ پہلے سیمسٹر میں ہی مشکل لینگویج اور سب کچھ کر کے، عربک اور وہ سب کر کے چھوڑ دی. لیکن الحمدللہ اس نے ہمیں یہ پیٹرن بتایا تھا، ہم چلتے رہے آگے، ہم نے سیکھ لیا. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا جس کو ہم بتاتے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ نیکیوں میں اور عمل میں آگے بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس معاملے میں حرص رکھنی چاہیے، لالچ رکھنی چاہیے کہ جب جہاں جیسے جتنا موقع ملے، جو آپ تک پہنچا ہے اس کو ضرور آگے پہنچائیں، جتنا جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ تجوید میں مد کا تھوڑا سا اور دیکھیں گے.
आप में से कुछ का फीडबैक ये आया कि आप लोगों को मद का महल्ले मद नहीं समझ आ रही, सबब मद नहीं समझ आ रही। तो इंशाल्लाह आपको बहुत आराम से बहुत क्लियर ये हो जाएगा जब हम आगे मद के टॉपिक को करना शुरू करेंगे। कुछ थोड़ा उम्मीद है आज भी क्लियर होगा, और कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में जब हम उसकी टाइप्स करना शुरू कर देंगे तो और ज़्यादा इंशाल्लाह वाज़िया हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे मद के तफसीली अहकाम क्या हैं। जिस तरह से मद का लुग़वी माना होता है, यानी लुगत में खींचना, लंबा करना, दराज करना, एक्सटेंड करना। ठीक है, जो लंबा करना होता है, खींचना होता है, दराज करना होता है, ये क्या मीनिंग, किसका मीनिंग है? मद का। और कौन सा मीनिंग है? लुग़वी माना है, लुगत में माना है। और इस्तिलाही माना क्या है? हरूफ मद्दा या हरूफ लीन पर आवाज का दराज करना, लंबा करना। यानी या वहां पर हरूफ मद्दा आ रहे होंगे या हरूफ लीन, क्योंकि महल्ले मद हमने कहा कि यही हो सकते हैं। प्लेस ऑफ मद, जहां पर हमने मद करनी है, वो यही हो सकते हैं, या हरूफ मद्दा या हरूफ लीन। तो हरूफ मद्दा या हरूफ लीन पर आवाज का दराज करना, आवाज का लंबा करना। और कब करना? जब उसके बाद रीजन भी मौजूद हो, सबब मौजूद हो। ठीक है। अच्छा जी, मद की इकसाम कौन कौन सी हैं? दो इकसाम है मद की, मद असली और मद फरई। इसको अच्छी तरह से समझ लें, ये बेसिक है मद की। मद दो तरह की होती है, एक मद असली कहलाती है, एक मद फरई कहलाती है। मद असली कौन सी होती है? जो अपनी असली और जाती मिकदार के मुताबिक पढ़ी जाए, यानी जो उसकी अपनी एक जात में उसको लंबा करने की मिकदार है, हम उसको उतना ही लंबा करें। और वो किसी सबक सबब पर मौकूफ ना हो, यानी किसी रीजन की वजह से हम उसको ना कर रहे हों कि अगर ये रीजन आएगा तो हम मत करेंगे, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। और असल में बहुत सिंपल वर्डिंग में हम अलिफ वाओ या मद्दा को मद असली कहते हैं। ठीक है। अलिफ वाओ या मद्दा का एक रूल है, उस रूल को करते हुए हमने उस मद को करना ही करना है। यानी अलिफ से पहले अगर फतह आ रही है तो हमने उसको करना है, अलिफ मद्दा करना है, यानी हमने उसको दो हरका लंबा करना है। ये उसकी अपनी असली और जाती मिकदार है, जितनी जितना करना होता है उतना ही हम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम कह रहे हैं अलिफ मद्दा के बाद ये आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। अलिफ मद्दा बजाते खुद ही मद है और उसको हम लंबा करते हैं, जैसे कि कीला या मद्दा हो रही है, कौल अलिफ मद्दा हो रही है, कूलू वो मद्दा हो रही है दो जगह पे। ठीक है। मद असली होती है अलिफो या मद्दा, इसको हम अपनी असली और जाती मिकदार जो इसकी है, यानी दो हरका एक अलिफ के बराबर, उतना ही लंबा करते हैं। और इसके लिए किसी रीजन के होने की जरूरत नहीं होती कि अगर इसके बाद कोई ऐसा हर्फ आएगा तो हमने करना है, नहीं। बस ये अपनी जात में खुद ब खुद ही इस पर हमने लंबा करना ही होता है। ठीक है। दूसरा देखें, मद फरई की तारीफ। मद फरई क्या होती है? फर ब्रांच को कहते हैं अरबिक में। जिस तरह ब्रांचेस होती है ना ट्री की, वैसे ब्रांच। तो वो क्या है? यानी उसकी शाखें। तो मद की जो शाखें आगे निकल रही होती हैं, एक तो मद असली है ना, असल प्योर है। और दूसरी टाइप क्या है? जो शाखें निकल रही हैं, जो ब्रांचेस निकल रही हैं उसमें से। तो वो कौन कौन सी हैं? यानी और डिफरेंट टाइप्स जो मद की हैं वो आती हैं मद फरई के अंडर। ठीक है। मद फरई क्या होती है? जो अपनी असली और जाती मिकदार से बढ़ाकर पढ़ी जाए, जितनी मिकदार है उसकी, अलिफ मद्दा की, वाओ या मद्दा की, हम उतनी मिकदार नहीं उसको पढ़ते बल्कि उससे ज्यादा लंबा कर देते हैं। और वो किसी सबब पर मौकूफ हो, यानी किसी रीजन पर रिलाई करती हो। कोई रीजन आए तो वो मद होगी, अगर कोई रीजन ना आए तो मद नहीं होगी। मसलन जा, जा अलिफ मद्दा हो रहा है, उसके बाद हमजा रीजन आया है तो हम ये मद कर रहे हैं। अगर हम अकेला जा पढ़े तो हम अलिफ मद्दा ही करेंगे। लेकिन अगर आगे हमजा लग जाएगा, जो कि हमने पढ़ा है कि थ्री रीजंस होते हैं किसी भी जगह पे मत करने के लिए, या
حمزہ کا آنا یا سکون کا آنا یا تشدید کا آنا. ٹھیک ہے. تو پہلا والا کیا ہے؟ جاء، حمزہ ریزن ہے. دوسری اگزامپل ہے الآن، قرآن میں آپ کو 2 جگہ ملے گا. لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہو رہی ہے، آگے لام کے اوپر سکون ہے، تو اس مد کا ریزن سکون ہے، آگے سکون آ رہا ہے. تو الآن. ایسے ہی دابتن، تیسرا والا ورڈ جو ہے وہ مثال ہے شد کی، شد ریزن ہے. تو جب کوئی ریزن آگے آ جائے الف واو یا مدہ کے یا واو یا لین کے، تو وہ اصل میں مد فرعی ہو رہی ہوتی ہیں. اب حمزہ آ رہا ہو تو اس مد کا نام کیا ہے؟ سکون آ رہا ہو تب کون سی مد ہوتی ہے؟ شد آ رہی ہو تو ہم کون سی مد، اس کا کیا نام ہوگا؟ اس کو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں دیکھیں گے. اور جب آپ اس کو کریں گے تو بہت سمپل ایزی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی تو ہمیں چونکہ قرآن میں لکھا ہوا مل جاتا ہے نا، مد لگی ہوئی مل جاتی ہے، اس لیے ہم اس پر غور ہی نہیں کرتے کہ مد کا بھی کوئی ریزن ہوگا. یعنی اگر اعراب نہ لگے ہوئے ہوں تب بھی ہمیں اس طرح سے سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں پہ مد ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو سمجھتے ہوں گے تو ہم خود بخود آٹومیٹیکلی جان جائیں گے کہ کہاں پر کس طرح سے ہم نے مد کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آج کا ہمارا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے ہم مد فرعی کی جو اقسام ہے، آگے ڈیٹیل ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھنا شروع کریں گے. اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم اگلی آیت اپنی کریں گے، آیت نمبر 177، اور پچھلی آیات کی انشاءاللہ تفسیر میں مکمل کریں گے. سب سے پہلے تجوید کے لیے دیکھیں، لیس البر، لئی یا لین ہو رہی ہے، سل سین سیٹی والا حرف ہے، بر رو ہیوی ہوگا، موٹا ہوگا. تولو، میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، اخفا کریں گے. تو ولو، واو ہونٹ گول ہوں گے، ولو واو مدہ ہو رہا ہے. وجوہکم، واو میں اگین ہونٹ گول ہوں گے، وجوہ واو مدہ ہو رہی ہے. حکم قبل المشرقی، قی قاف کو موٹا کرنا ہے، مشرقی رو باریک ہوگی، قی میں قاف موٹا ہی رہے گا. والمغربی، ول واو میں ہونٹ گول ہوں گے، غائن حروف حلقی میں سے بھی ہے اور موٹا بھی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، وَلَكِنْ نون پہ، نون شد کے ساتھ آ رہی ہے، نون غنہ ہوگا. بر رو کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. من آمن، من نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے. ہم جانتے ہیں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اس کے بعد نون ساکن کے بعد یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، تو ہم اس نون کو واضح کلیئر پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں من آمن باللہ، باللہ، ول یو، اس کو یو نہیں پڑھنا، یو پڑھنا ہے. واو پہ واو لین ہو رہی ہے. والیوم الآخر، خی خا حروف حلقی میں سے بھی ہے، موٹے حروف میں سے بھی ہے. را کو ہم باریک پڑھیں گے. والملائکتی، والکتاب، والنبیین، نون پہ غنہ ہو رہا ہے، بیین. اچھا، اس کو بین پہ بھی نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی بالکل ہی ہم اس پہ زور نہ ڈالیں، اور نہ اس طرح کرنا ہوتا ہے کہ ژ والی ساؤنڈ آئے. اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ یا پہ آپ زور بھی دیں لیکن اس میں اس قسم کی ساؤنڈ سے بھی پرہیز کریں. والنبیین، وآت المال، ما الف مدہ، علی عین حروف حلقی میں سے، حبہ، ح حروف حلقی میں سے، ذوی القربى، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے. ول واو میں ہونٹ گول ہوں گے. قور، را بھی موٹا ہوگا، قاف بھی موٹا ہوگا. قور
با ذوي القربى واليتامى، दोनों को एक जितना लंबा करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए वलयतामा या वलयतामा, ऐसे नहीं पढ़ना। दोनों जो स्टैंडिंग फतह आ रही हैं, खड़ी जबर है, उनको एक जितना लंबा करना है, और वो दो हरका है। वलयतामा वलमसाकीन वलमसाकीन, सा वो भी हमने दो हरका लंबा करना है, की को भी दो हरका। वब नसबीली, वब बा पे कलकला हो रहा है, कलकला हम पांच रूफ पे करते हैं। कौफ व ब जीम दाल, कुतुब जद्दीन है। जब भी इन पांच हरूफ में से किसी पर भी जज़म आती है, सुकून आता है, तो हम वहां पे एको की साउंड लाते हैं, यानी आवाज को हम डबल कर देते हैं, साउंड उसकी एको वाली हो जाती है। वब पलटा देते हैं। वब नस, सीन सीटी वाला हर्फ है। सबीली, बी या मद्दा। वसाइलीन, वस सा मद हो रही है, इलीन या मद्दा। वफिर रिqab, अगर हम यहाँ पे वक्फ करेंगे तो एंड पर भी ये मद होगी, ये सिंपल अलिफ मद्दा नहीं रहेगा। याद है आपको हम रीजन जो किए हैं हमने, क्या क्या रीजन होते हैं? वो सईलीना में क्या रीजन आ रहा है बताएंगे, चैट में लिखें। वो सईलीना में क्या रीजन है मद के होने का? हमजा, शाबाश। व फिर रिqab, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और मत कर रही हूँ। यहाँ पे क्या रीजन है? कोई मत लिखी तो नहीं हुई? व फिर रिqab, अलिफ मद्दा तो प्लेस है, जगह है कि जहाँ पे हम मत करते हैं। रीजन हमने तीन किए हैं, उनमें से बताएं। ठीक है, बहुत सारों ने सही बताया अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम स्टॉप कर रहे हैं तो हम बाक पे सुकून दे रहे हैं, और हमने कहा है अलिफ व या मद्दा के बाद अगर सुकून आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं? मत करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर महल्ले मद भी मौजूद है यानी अलिफ मद्दा, और आगे रीजन भी मौजूद है यानी सुकून। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर अगर स्टॉप करेंगे तो हम प्रॉपर मत करेंगे। हम इसको वफिर रिक़ाब करके नहीं रुकेंगे, हम इसको पढ़ेंगे वफिर रिक़ाब। नहीं, बा रीजन नहीं है, जज़म सुकून रीजन है। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आ रहा तो परेशान ना हो, ये बहुत सिंपल इजी है। इंशाल्लाह आगे जब आप करेंगे ना इनके नामों के साथ तो आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। وأقام الصلاة कॉफ मोटा भी करना है और लंबा भी करना है। स्व, स्वाद मोटे रूप में से है। लात, وآت الزكاة وآت الزكاة, जा सिटी वाले हर्फ में से है। जका, आखिर में जब भी हम स्टॉप करते हैं ताई मरबूता पे, इसको ताई मरबूता कहते हैं, जो एंड पे ज़कात के डली हुई है ना, ये हा डल के ऊपर दो नुक्ते हैं, ये ताई मरबूता कहलाती है। जब हम ताई मरबूता पे स्टॉप करते हैं तो हम इसको ता नहीं हा पढ़ते हैं। वैसे हम पढ़ रहे हैं अगर, तो हम इसको ता पढ़ेंगे। मसलन अगर मैं रुक नहीं रही तो मैं पढ़ूंगी वआता ज़काता वल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगी तो ता की आवाज हा में बदल जाती है। वआता ज़काह, ठीक है, और यहाँ पर भी मद हो रही है। वलमूफून, मू और फू वाव मद्दा। बिअहदिहिम, बिअह, बिअह आइन और फिर हा। इذا आहदू, आ को लंबा करेंगे। आहदू वाव मद्दा हो रही है। वस्वाबिरीन, वस स्वाद को मोटा करना है, बिरी या मद्दा करनी है।
فی البأساء، فی البأساء، با پہ الف کے اوپر جب بھی جزم یا سکون آتا ہے تو ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، اسی لیے میں نے اس کو فی البأساء پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر مداری ہے والضراء، یہاں پہ مد ہو رہی ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، ضاد بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ وحین البأس، وحین البأس، ٹھیک ہے۔ ہی، ہا حروف حلقی میں سے ہے، یا مدہ ہو رہا ہے یہاں پر، ب جھٹکا دیتے ہوئے ہم نے سین سے ملانا ہے۔ وحین البأس اولئک الذین، ذی ذال نرم پڑھنا ہے یا مدہ کرنی ہے۔ صدقوا، صاد موٹے حروف میں سے ہے، قوف موٹے حروف میں سے ہے، اور واو مدہ ہو رہی ہے۔ وہ مدہ کب ہوتی ہے؟ جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، ضمہ آ جائے۔ یا مدہ کب ہوتی ہے؟ جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر کسرہ آ جائے۔ اور الف مدہ کب ہوتی ہے؟ جب الف سے پہلے والے حرف پہ فتحہ یا زبر آ جائے، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِکَ مد ہو رہی ہے، هُمُ الْمُتَّقُونَ، قون قوف کو موٹا کرنا ہے اور وہ مدہ کرنی ہے، اور یہاں پر بھی ہم المتقون ہم مد کریں گے، اس والی مد کا جو میں یہاں پر کر رہی ہوں، کیا ریزن ہوگا؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہ بات تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہیں۔ ہم المتقون، آپ نے سنا ہوگا اکثر قرآن کو جب قاری حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آیت کا اینڈ اکثر لمبا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہاں پر ایک مد ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف جہاں پر مد لکھی ہوئی ہے نا، ایک یہ سائن بنا ہوا ہے مد والا، وہیں پہ مد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پہ جو کنڈیشنز ہیں اگر وہ آ جائیں تو بھی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہاں پر ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، اور اس مد کا کیا نام ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سکون کی وجہ سے ہو رہی ہے، شاباش، واو مدہ آ رہا ہے محلے مد، اور آگے اس کا ریزن آ رہا ہے سکون، تو اس لیے ہم یہاں پر مد کر رہے ہیں۔ اب قاری ابراہیم کی آواز میں اس کو سنیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ترجمہ دیکھیں۔ لیسا نہیں ہے، لیسا ان حروف میں سے ہے جن کی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی ہے۔ لیسا کے علاوہ اور کون کون سے حروف ہیں؟
جن کا مطلب نہیں ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو بتائیں. میں آپ لوگوں سے اب چیٹ میں اس لیے پوچھتی ہوں کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایکٹیو ہیں, سن رہے ہیں اور رسپانس کر رہے ہیں, سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لا, الحمدللہ. ایک لا ہوتا ہے جس کا مطلب نہیں ہوتا ہے, اور شاباش, ماں ہوتا ہے. کبھی کبھار ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا. کبھی کبھار اس کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے, لیکن ماں نہیں کے میننگ میں بھی آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ لیسا, لیسا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے. البرو, البرو ناؤن ہے, ناؤن کی نشانی شروع میں آ رہی ہے الف لام. برو نیکی, با رو رو اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ بر اصل میں بر سے ہے. اردو میں ہم بولتے ہیں نا بحر و بر. بحر کیا ہوتا ہے؟ سمندر, پانی, اور بر خشکی والی جگہ. ٹھیک ہے. تو بحر کا اپوزٹ جو ہوتا ہے, اور یہ جنگل کے لیے بھی آتا ہے. مراد ہے وسیع جگہ, یعنی وسیع نیکی, بہت ساری نیکی. اور اس سے اگر مراد دیکھی جائے لغوی معنی میں تو ہے کہ طبیعت کا, انسان کی نیچر کا, طبیعت کا ہر نیک کام کی طرف اٹریکٹ ہونا, مائل ہونا, اور موقع آنے پر اسے انجام دینا, یہ بر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی طبیعت کا نیک کام کی طرف جھکاؤ بھی ہے, وہ اٹریکٹ بھی ہوتا ہے, میلان بھی ہے, خواہش بھی ہے, اور اگر اس کو موقع ملے تو اس کو انجام بھی کرتا ہے. تو بر یعنی نیکی, ہر طرح کی نیکی, بڑی چھوٹی تمام نیکیاں. جس طرح جنگل میں بڑے چھوٹے ہر طرح کے پودے ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہر قسم کی نیکیاں بر کے اندر آ جاتی ہیں. ان کے تولو, ولا یولی سے ہے, تاشروں میں تم کے لیے آ رہا ہے. ولو پھیر لو, وہ الف جمع کے لیے اینڈ پر. درمیان والا واو لام روٹ ورڈ کا حصہ ہے. یا ڈراپ ہے روف علت ہونے کی وجہ سے, روٹ ورڈز میں سے, روٹ ورڈ میں سے. وجوہکم, وجوہ وجہن کی جمع ہے. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. وجوہ چہرے یعنی پلورل میں, جمع میں. کم اپنے, اپنے چہروں کو. وہ جیم ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے. قبل طرف, قاف بالا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قبل جس طرح قبلہ بھی ہوتا ہے. قبلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف ہم رخ کر رہے ہوتے ہیں. تو قبلہ طرف. المشرقی مشرق کے, مشرق جہاں سے سورج نکلتا ہے. اسم ظرف مکان ہے, ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس پہ کہ اسم تو ہم جان گئے کہ الف لام لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہی ہوگا, لیکن جس میں ہمیں کوئی جگہ یا کوئی خاص وقت بتایا جا رہا ہو, کوئی خاص مکان کی خبر ہو, وہ اس میں ظرف ہوتا ہے. تو یہ اس میں ظرف مکان ہے, یعنی جگہ بتائی جا رہی ہے. والمغربی اور مغرب کے. ولیکن اور لیکن. البرا نیکی اس کی ہے. من جو. آمن ایمان لائے. آمن اگر روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون. امن ایمان, لانا تصدیق کرنا, قبول کرنا, تسلیم کرنا. باللہ اللہ پر, جو ایمان لائے اللہ پر. آمن بھی ہو جاتا ہے تو اعتماد اور اطمینان کا مفہوم اور بڑھ جاتا ہے, یعنی ایمان اسٹرانگلی بلیو کریں. والیومی اور دن. یوم یا وومیم یوم, ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یوم آزادی مثلا. تو یوم آزادی کیا؟ آزادی کا دن. تو یوم دن, الآخری آخرت کا, آخری آخرت کا دن, آخری ہونے سے اعتبار سے وہ الیوم الآخر کہلاتا ہے. الیوم الآخر دونوں کے دونوں اسم کنسیڈر ہوں گے, ناؤن ہوں گے, کیونکہ دونوں کے شروع میں الف لام آ رہا ہے. والملائکتی ملک کی جمع ہے, اور فرشتوں پر. میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. ملائکہ جمع ہے ملک کی. والکتابی اور کتاب پر. والنبیین نبی کی جمع ہے, یا نون آخر میں آ رہا ہے. نبا ان سے ہے. نبا ان کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. اور انبیاء بھی کیا کرتے ہیں؟ خبر پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خبر انسانوں کو.
तो उस एतबार से वो नबी कहलाते हैं। वो आता, और वो दे, आता, हमजा ताया, अताया, अता करना, देना। अल माला, माल, अलिफ लाम नाउन की निशानी है, इसमें मारिफा बनाने के लिए है। मीम वाव लाम इसका रूट वर्ड है। चूंकि इसमें हरूफ इल्लत आ रहा है रूट वर्ड में, इसलिए इस वाले हर्फ में चेंज हो गया है। मीम वाव लाम असल में इसका रूट वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड बना है उसमें वाव चेंज हो गया है अलिफ से, तो ये बन गया है अलमाला। अला, ऊपर, या में, हुब्बिही, हुब मोहब्बत, ही उसकी, यानी उसकी मोहब्बत में, ह बा, उसकी मोहब्बत में यानी माल की मोहब्बत के बावजूद। और कुछ दो तफसीर की जाती हैं, इंशाल्लाह उसको हम तफसीर में ही देखेंगे। अल्लाह की मोहब्बत में और माल की मोहब्बत के बावजूद। रवी, असल में रवी रवीना था, और ये रवी बना मुजाफ की वजह से। मुजाफ मुजाफ इलैह क्या होता है, इसको भी आप रहने दें। बस इतना याद रखें कि मुजाफ की वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया है। ये असल में रवीना था, रह गया रवी। आखिर में जो या के साथ नून था वो ड्रॉप हो गया है। और रवी जू की जमा है। हम्म, जू, आप देखेंगे जू होता है वाला, घर वाला जिस तरह होता है, ठीक है। तो जू आता है वाला के लिए। जविल कुर्बा, यानी कुर्ब रखने कुर्ब रखने वाला, या कुर्ब वाले लोग रखने वाला, ठीक है। जविल कुर्बा, कराबतदार, करीबी लोगों वाला। वल यतामा, और यतीम, यतीम की जमा है यतामा। हम पढ़ चुके हैं यतीम कौन होता है, वो जो कि अभी बालिग ना हुआ हो और उसके वालिद फौत हो जाए। बड़ा जो कि बालिग हो चुका हो वो यतीम नहीं कहलाता। वल मसाकीन, मिस्कीन की जमा है। इसमें आखिर में या नून जमा का नहीं आ रहा, ठीक है, याद रखें। ये रूट वर्ड का ही है, जिसका रूट वर्ड क्या है, सीन काफ नून, सकना, सकना। तो मिस्कीन की जमा मसाकीन। सकना का मतलब होता है ठहरना, ये हम पहले भी कर चुके हैं। मिस्कीन को मिस्कीन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक जगह ठहरा रहता है अपनी गुर्बत की वजह से। गुर्बत उसे बिठा देती है, पैरालाइज कर देती है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती इधर से उधर मूव कर सके, खाने को कुछ मुयसर नहीं होता, तो उस एतबार से वो मिस्कीन कहलाता है। वबना, और बेटा, असबीली, रास्ते का। अलिफ लाम आ रहा है जिसमें मारिफा के लिए, सबील रास्ते को कहते हैं। और रास्ते का बेटा, मुसाफिर क्यों नहीं कहा गया, रास्ते का बेटा करके क्यों ताबीर किया गया, क्योंकि मुसाफिर कौन होता है, वो जो रास्ते पर होता है, जो रास्ते पर यानी जो ट्रैवलिंग में होता है। जो ट्रैवल नहीं कर रहा होता वो फिर मुसाफिर नहीं रहता। हम्म, वो फिर क्या हो जाता है, मुकीम हो जाता है, रिहायशी हो जाता है, रहने वाला हो जाता है। तो उस एतबार से उसको रास्ते का बेटा कहा गया, यानी वो रास्ते में जब होता है। वस्साइलीना, साइल की जमा है, सीन हमजा लाम इसका रूट वर्ड है। और सवाल करने वालों को, यानुन एंड पर जमा के लिए आ रहा है। व, और फी में, अर रिकॉबी, रिकॉब, रक़बतुन की जमा है, गर्दनें छुड़ाना, यानी गुलाम आजाद करने में। व अक़ाम, और कायम करे, क़ाफ वाव मीम, इक़ामा, क़ियाम, बीसी से है, नमाज कायम करना। अस्सलात, सला, सला नमाज को कहते हैं। वो आता, और वो अदा करे या वो दे, हमजा ताया हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अज़्ज़काता, ज़का, ज़का का मतलब क्या होता है, पाक साफ करना, नशो नुमा करना। और ज़कात से क्या होता है, इंसान के अखलाक, उसके किरदार किरदार, उसकी नशो नुमा होती है, वो साफ होता है, उसके अंदर से बुखल ख़त्म होता है, हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। इन तमाम रीजंस की वजह से इसको ज़का कहा जाता है। वल मूफूना, और जो पूरा करने वाले हैं, मूफी की जमा है ये, वाव नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है, अलिफ लाम शुरू में, इसमें मारिफा के लिए है, यानी प्रॉपर नाउन के लिए।
बिआहदिहिम, बिआहदी अहद को, हिम अपने, अपने अहद को। वैसे उनका मतलब होता है उनके, लेकिन हम अपने अहद को। इذا जब आहदू वो अहद करें, और जो पूरा करने वाले हैं अपने अहद को। इذا जब आहदू वो अहद करें। आइन हमजा दाल इसका रूट वर्ड है। वस्वाबिरीना, वस्वाबिरीना स्वबर, स्वाद ब रो इसका रूट वर्ड है। यारून आखिर में जमा के लिए है। और जो सब्र करने वाले हैं, फिल बसाई, ब हमजा सीन इसका रूट वर्ड है। बसा कहते हैं शिद्दतुल फक्र, यानी फक्र, गरीबी, गुर्बत की शिद्दत जो होती है तंग दस्ती में। और कुछ के नज़दीक इससे मुराद जिस्मानी तकलीफ भी है। वद्दर्राई, और तकलीफ में यानी जहनी तकलीफ, इमोशनली जो डिस्टर्ब होना होता है वो दर्रा होता है, और फिजिकली जो होता है वो बअसा होता है। वहीना, और वक्त, अलबअस जंग के। और जंग ऐसा वक्त होती है जिसमें इंसान बअसा और दर्रा दोनों कैफियत में होता है। तो यानी चाहे अकेले अकेले ये तकालीफ आए, चाहे इकट्ठी आए, वो उसमें सब्र करने वाले हैं। उलाइका, उलाइका क्या है? हरफ है? कौन सा हर्फ है ये? हर्फ है, इस्म है। चल इशारा देती हूँ। इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, या इसमें निदा है? ठीक है, इसमें इशारा है। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, स्वदकू सच कहा, स्वाद दाल कौफ इसका रूट वर्ड है, वाव अलिफ जमा के लिए आ रहा है, सच कहा। व उलाइका और यही लोग हैं, हुम वो, अल मुत्तकून जो मुत्तकी हैं। अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए, इसमें मारिफा के लिए, वाव नून आखिर में जमा के लिए, दरमियान में मुत्तकी। हुम के बाद जब अलिफ लाम आता है तो वो ताकीद का मफहूम देता है, ज्यादा ताकीद पैदा होती है। ठीक है, यही लोग हैं वो जो कि मुत्तकी हैं, यानी असल मुत्तकी लोग ही वो हैं जो कि ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अब इसकी तिलावत सुने। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. तफसीर देखिए आया नंबर 173 से। लास्ट टाइम हमने 172 तक की थी, हमारी एक आयत रह गई थी पिछली, और जो लास्ट टाइम हमने आयात की हैं उनकी तफसीर भी इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। आया नंबर 173 में हमें कुछ चीजें बताई जा रही हैं जिनको हराम किया गया है खाना। हलाल हराम की बात चल रही है, खाने पीने से मुतल्लिक बात चल रही है। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो क्या करे, जो रिस्क उसको मिला है उसमें से पाकीज़ा खाए और उस पे शुक्र अदा करे। शुक्र अदा करना नेमतों में इजाफे का बायस है, अल्लाह को बहुत पसंद है। हमें अगर हम किसी को कुछ भी गिफ्ट करते हैं या कुछ भी लेके देते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी एहसान करते हैं, अगर दूसरा उसका इजहार करता है, हमें बताता है कि वो चीज़ मेरे लिए इतनी हेल्पफुल थी, इतनी ज़्यादा अच्छी थी, और मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो थैंक यू आपने मेरे लिए वो किया, तो हमारा दिल खुश हो जाता है, हम भाग भाग हो जाते हैं और हमारा दोबारा दिल करता है उसकी हेल्प करने को।
اور ہم کسی کو گفٹ دیں، کسی کے لیے کچھ لے کے جائیں اور وہ آگے سے اس کو سائڈ پہ رکھ دے اور اس کو کھول کے بھی نہ دیکھے اور پوچھے بھی نہ اور کوئی شکریہ بھی نہ کرے، تو ہمارا دل دکھ سا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایسے ناقدروں کو ہم نے نہیں دینا، اتنا سا شکریہ بھی نہیں کہہ سکے۔ ہم یہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم اس فیلنگ کو تھوڑے سا سمجھ سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان تمام صفات سے مبرہ ہے، اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ اس کا ہم تھینک یو کریں، لیکن جب ہم کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں، تو وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی نعمت کو استعمال کر کے اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ شکر کرنا، طیب کھانا اور اس پر شکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے اور یہ بے پناہ اجر کا باعث ہے۔ اس آیت پہ ہم بہت سارا اور بات کر سکتے ہیں، لیکن میں زیادہ اور لمبی بات اس میں نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا اپنی ٹرانسلیشن اور تفسیر کو لے کے چلیں، جو کہ ہماری کافی سلو ہوئی تھی پچھلے کچھ عرصے میں، تو زیادہ ہم اس پہ وقت لگائیں اور انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ جو ہمیں اسلامکلی پیٹرنس دیے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں کھانا کھانے کے اور اس میں جو ایٹیکیٹس دیے گئے ہیں، ان کا فائدہ پھر کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے کیا برکتیں ہوتی ہیں اور انسان کے لیے وہ پھر کتنا زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے عبادت کے اعتبار سے بھی۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کچھ کھاؤ، لیکن ساتھ ہی ریسٹرکشن لگا دی کہ یہ چیزیں نہیں کھانی۔ اب یہاں پر بھی اللہ کا شکر بنتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ چیز تم کھا سکتے ہو، باقی نہیں کھانی۔ اس کا مطلب ہے حلال بہت کچھ ہے، حرام تھوڑا سا ہے، جس کو بتا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کیا گیا کہ حرام کی ڈیٹیل نہیں دی اور حلال کی دے دی کہ بس یہ چیزیں کھانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ وہ چیزیں کھانی اور وہ چیزیں پھر جس مرضی سٹائل میں بنی ہوئی ہو، جو کچھ پھر اس سے بناتے رہو، اٹس اوکے، کھا سکتے ہو۔ کیا کہ کچھ ہے، 4 چیزیں ہیں۔ انما بے شک حرم، اس نے حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، مردار کسے کہتے ہیں؟ جو کہ ذبح کیے بغیر مر گیا اور کسی بھی اور انداز میں، جس طرح اوپر سے گر کے مر گیا، چوٹ کھا کے مر گیا۔ اس کی پوری تفصیل سورۃ المائدہ میں آیت میں بتائی گئی ہے کہ کس کس انداز میں مر جائے تو وہ مردار کہلاتا ہے۔ بہرحال جو ذبح کیے بغیر کسی اور طریقے سے مر گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ مردار ہے۔ سیکنڈ، ذبح تو کیا لیکن خون نہ نکلا، یعنی ایسے طریقے سے ذبح کیا جس میں خون نہ نکلے، تو تب بھی وہ مردار ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ذبح کیا گیا جھٹکے سے فوراً کہ اس کا وہ خون جو کہ نکلنا تھا وہ نکلا ہی نہیں، تو وہ بھی حلال میں کنسیڈر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کسی ایسے نے ذبح کیا ہے جو مسلمان یا اہل کتاب نہ ہو۔ اہل کتاب 20 میں ساتھ شامل اس لیے ہیں کہ وہ بھی الہامی مذہب کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ان کے بھی جو جانوروں کو ذبح کرنے کے رولز ہیں وہ اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے دیے گئے ہیں۔ تو جس کو کسی مسلمان نے یا اہل کتاب نے ذبح نہ کیا ہو، کس نے ذبح کیا ہو، کوئی مشرک ہے، مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، کوئی مرتد ہو گیا ہے اس نے، ایتھیسٹ نے، ان لوگوں نے کیا ہے تو وہ بھی مردار ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیوں مردار کھانا منع ہے؟ کیونکہ مردہ جانوروں کے گوشت میں، اب اگر ریسرچز آپ دیکھیں تو اس میں ایسا زہریلا مادہ ہوتا ہے جس طرح یہ افلاٹوکسن ہے جو گردوں اور جگر کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں کہ جو کہ بعض اوقات جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر مردار جانور کے جو جرمز ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مردار کو منع کیا گیا۔ آپ دیکھیں گے جو کچھ منع کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے ہارمفل ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے ہمارے لیے۔ وَالدَّمَ، اور خون۔ کیسا خون؟ خون تو ہم جب گوشت صاف کر رہے ہوتے ہیں، پکانے لگتے ہیں، قیمہ بناتے ہیں تو خون نکلی جا رہا ہوتا ہے، تو کیا مراد ہے اس سے مراد ہے بہتا ہوا خون، یعنی جو خون بہتا ہوا لیکوڈ کی شکل میں ہوتا ہے وہ حرام کیا گیا ہے۔ لیکن اگر گوشت کے اندر جس طرح رہ جاتا ہے، ہوتا ہے کچھ موجود، کلیجی ہوتی ہے،
یہ تمام چیزیں حلال کی گئی ہیں، ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خون کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ بلڈ کے اندر بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں، اور انسان کے جسم میں ایسا مادہ نہیں ہے، ایسا اس کے اندر رکھا ہی نہیں گیا سسٹم جو خون کو، بلڈ کو ڈائجسٹ کر سکے۔ وہ ڈائجسٹ ہی نہیں کر سکتا بلڈ کو، جس کی وجہ سے پھر اور مسائل، بیماریاں، پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، اس لیے خون دم سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کے گوشت سے۔ خنزیر کا گوشت کہا گیا، اس کا مطلب باقی سب کچھ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہاں پہ جز کہہ کر کل مراد لی گئی ہے، یعنی ایک بڑا والا جو حصہ ہے نا، اس کو بیان کر کے پورے کے پورے کو مراد لیا گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بکرے کا گوشت لانا ہے مثلا، تو کیا وہ صرف گوشت ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس کی کلیجی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر اس کے سارے پارٹس ہوتے ہیں نا، سب کچھ اس کے اندر شامل ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہے، مثلا مرغی کا گوشت ہے، بکرے کا، ٹھیک ہے۔ تو گوشت کہنا، یعنی اسپیسیفکلی کہنے سے اصل میں مراد تمام ہی ہے، اس کو ایکسپلین اس انداز میں کیا گیا ہے۔ وما، اور جو، احل، پکارا گیا، بھی اس کو، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، اور کوئی بھی جانور جو کہ اللہ کے نام کے سوا کسی بھی اور نام، کسی بھی اور ایونٹ، دن کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، مناتے ہوئے ذبح کیا جائے، وہ کسی بزرگ کی یاد میں کیا جا رہا ہے، کسی اور شخص کے نام پہ کیا جا رہا ہے، کسی بت کے نام پہ کیا جا رہا ہے، کسی آستانے پہ کیا جا رہا ہے، کسی قبر پہ کیا جا رہا ہے، کہیں پہ بھی کیا جا رہا ہے، پیچھے بیک آف دا مائنڈ وہ شخص، وہ چیز، وہ سب کچھ ہے، تو چاہے پھر اس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ، اللہ اکبر بھی پڑھ لیا جائے، تو وہ حلال نہیں ہوتا اگر اس میں نیت کسی اور کے نام پر ذبح کرنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ انٹینشن میں یہ ہے کہ اچھا فلاں فلاں کی اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، تو چاہے پھر ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ بھی لیا تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، اچھا یہ چار ہیں، ان سے منع کر دیا گیا، لیکن ساتھ کنڈیشن بھی لگا دی گئی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ وہ سرکشی کرنے والا ہے، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہے، یعنی ضرورت سے زائد استعمال کرنے والا، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں حرام چیز کے استعمال کرنے کی اجازت 3 شرائط کے ساتھ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں۔ حرام چیز ہے، جن 4 کا ذکر ہوا ہے، یوز نہیں کر سکتے، صرف 3 شرائط کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ کیا؟ واقعی مجبوری کی حالت ہو، مثلا بھوک یا پیاس سے جان پر بن گئی ہو، بچنا مشکل لگ رہا ہو، یا بیماری کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو، اور اس حالت میں حرام چیز کے علاوہ اور کوئی چیز میسر ہی نہ ہو، سوری، یا پھر اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو۔ سیکنڈ، پہلا کیا ہے؟ واقعی مجبوری کی حالت ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش دل میں موجود نہ ہو، غیر باغ ولا عاد۔ تیسری کیا ہے؟ ضرورت کی حد سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیا جائے، اس سے زیادتی نہ کی جائے، زیادہ نہ کیا جائے۔ مثلا حرام چیز کے چند لقمے یا چند گھونٹ، اتنا جس سے جان بچ سکے، صرف اتنا استعمال کرنا، زیادہ نہ استعمال کیا جائے، اس صورت میں لیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں ایسی جگہ پہ، اس میں علاقے میں پھنس گئے ہیں، وہاں پہ کچھ حلال موجود ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، دشمنوں کے کنٹرول میں، ان کے قابو میں ہے، ان کی جیل میں چلا گیا کوئی، اور وہ جو دے رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی وہ حلال نہیں دے رہے ہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے ڈفرینٹ ایسی کنڈیشنز آتی ہیں کہ اگر آ جائے کسی کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے رخصت دی ہے کہ اضطراری کیفیت، مجبوری والی حالت جس میں کوئی اور آپشن نہیں ہے، اس میں پھر ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ منع ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی میں بات کروں گی لحم الخنزیر، خنزیر سے متعلق۔ خنزیر کو کیوں منع کیا گیا؟ اگر آپ اس کے بارے میں فیکٹس پڑھیں اور ریسرچ کریں
اس کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں، آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کو اللہ پہ بہت پیار آئے گا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی چیز سے منع کیا ہے جو حقیقتاً بہت بڑی نجاست ہے، اس لیے اس کو رجس کہا گیا ہے، نجاست کہا گیا ہے۔ خنزیر کی مرغوب جو پسندیدہ غذا ہوتی ہے وہ چوہے ہوتے ہیں، گلہریاں ہوتی ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، اور خنزیر کو بھی کھا جاتا ہے، گلے سڑے مردار کو بھی کھا جاتا ہے، اس کا اپنا گوشت بھی فوراً گل سڑ جاتا ہے جیسے ہی وہ اگر ڈیتھ ہوتی ہے اس کی، تو اس کو بالکل پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ساری جو گند اور غلاظت ہے اس کے اندر ہی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر انسان کھائے گا تو اس کے اندر بھی وہ ساری جائے گی۔ اس کے فضلات جو ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ اس کے اندر سے نکلتا ہے، وہ شدید ترین اس میں سے بو آ رہی ہوتی ہے، اور یہ اپنا فضلہ اپنا ہی گند نکال کر خود ہی کھا جاتا ہے، اور انسانوں کا بھی کھاتا ہے۔ انسانوں کا اس کے ہاں پسندیدہ ترین ہے، انسانوں کا گند، انسانوں کا جو نکلا ہوا ہوتا ہے سب کچھ، اس کو یہ کھانا پسند کرتا ہے۔ اتنی اسمیل ہوتی ہے اس کے فضلے میں سے، اس کے اندر سے جو یہ کچھ نکالتا ہے، کہ ایک ریسرچ کہتی ہے کہ اگر لوہے کے پنجروں میں بھی یہ بند کیا جائے نا تو لوہا گل جائے، یعنی اتنا زیادہ وہ شدید اسمیل والا ہوتا ہے۔ گلے سڑے کیڑوں سے بھری ہوئی چیزوں کو شوق سے کھاتا ہے، بے وفا اور بے حیا بہت زیادہ ہوتا ہے، مامتا کی بہت کمی ہوتی ہے، ہومو سیکچول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آج کل کی یہ ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں۔ اور جیسا کھاؤ ویسا اثر، آپ قوموں کو دیکھ لیں، جو قومیں یہ کھاتی ہیں ان کی طبیعتیں اور اس مزاج میں کیا کچھ موجود ہے۔ اسی طرح ایک فیمیل کے ساتھ 10 کر لیتے ہیں، نو پرابلم ان کے لیے۔ جو میل ہوتا ہے وہ اپنی فیمیل کو لے کر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور دوسروں کو بلا کر اپنی فیمیل سے زنا کرواتا ہے، جس کو ہم زنا کہتے ہیں، کہ جو بھی آپ اس کو کنسیڈر کریں، یعنی اس طرح کر کے کرواتا ہے۔ اس قسم کی حرکتیں اور بے حیائی بھی اس کے اندر بہت موجود ہے۔ اسی لیے صاحب معارف القرآن لکھتے ہیں کہ یہ جانور حرص اور بے حیائی، بے غیرتی اور نجاست خوری میں مشہور ہے، یعنی یہ اس کی خاص صفات ہیں۔ حرص یعنی لالچی ہونا، بے حیائی جیسا میں نے بھی بتایا ہے، بے غیرتی کوئی غیرت نہیں ہوتی ہے، نجاست خوری یعنی گند کھانے والا ہوتا ہے، ان چیزوں میں مشہور ہے۔ جو قومیں کھاتی ہیں ان سے حیا اور عزت و ناموس رخصت ہو جاتی ہے۔ نیز یہ جانور انسان کے فضلے کو بہت رغبت سے کھاتا ہے، جو انسان کا نکلا ہوا، انسان کے جسم سے جو خارج ہوا ہوتا ہے، جو کچھ ویسٹ نکلا ہوتا ہے، اس کو بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اور فضلہ انسانی خنزیر کی خاص خوراک ہے، یعنی انسان کا فضلہ خنزیر کی خاص اسپیشل خوراک ہے، اور اس کا گوشت پوست زیادہ تر فضلہ انسانی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے جو وہ کھائے گا اسی سے اس کا جسم بنے گا نا، اس کی باڈی بنے گی، اس کا گوشت سب کچھ اسی سے وہ بن رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا خنزیر کا گوشت کھانا گویا کہ اپنا ہی فضلہ کھانا ہے۔ اس ایک لائن نے پوری بات سمجھا دی، کلیئر کرتی ہے۔ اسی لیے اسے کہا گیا فَإِنَّهُ رِجْس، رجس، قرآن میں اس کو رجس کہا گیا ہے، یعنی ناپاک گندا ہے، تو اس لیے اسے بچنا چاہیے۔ اور اس کے اندر خاص طور پہ بہت بہت فیٹ ہوتا ہے، اور اتنا فیٹ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب لوگ کھاتے ہیں، اور جب یہ مغربی ممالک میں کھایا جاتا ہے تو اس کے فیٹ کو بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ایک بہت اہم تحقیق ہے، وہ میں بتانا چاہوں گی۔ میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ امریکہ کے ڈاکٹر امجد خان نے اس بارے میں بعض بہت اہم معلومات فراہم کی ہیں اپنی ریسرچ میں۔ انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ کے لیے خنزیر سب سے مرغوب اور محبوب غذا ہے۔ یہود و نصارہ یہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہر جگہ پہ کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے لیے یورپ کے تمام ممالک میں بڑے بڑے فارم ہاؤسز موجود ہیں۔ صرف فرانس میں 42,000 فارمز ہیں، 42,000 صرف فرانس میں۔ یہ تعداد، اور یہ کئی سال پہلے کی تعداد ہے، یعنی 10-15 ایئرز کم از کم پہلے کی یہ جو کیلکولیشنز ہیں یہ بتائی جا رہی ہیں۔ چونکہ یورپین چربی پسند نہیں کرتے، انہیں چربی پسند نہیں ہے، اس کو تو کھاتے ہیں خنزیر کو، لیکن چربی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے شروع میں تو 1 صدی قبل تک یہ لوگ خنزیر کی چربی ضائع کرتے رہے، اس کو پھینک دیتے تھے۔
بعد میں جب چربی استعمال کرنے کی سوچ پیدا ہوئی کہ اس چربی کو بھی کہیں یوٹیلائز کیا جائے، تو سب سے پہلے اسے صابن میں استعمال کیا گیا، سوپ میں استعمال کیا گیا۔ بعد میں اس کا استعمال مختلف اشیاء میں شروع کر دیا گیا۔ یورپ میں جب تمام ماکولات اور مشروبات، یعنی جو کھانے کی چیزیں اور جو پینے کی چیزیں ہیں، اس پر اجزائی ترکیبی لکھنے کا قانون پاس ہوا، یعنی اس پر انگریڈینٹس لکھے جائیں گے ہر چیز کے اوپر، جب یہ لا پاس ہوا، تو جو کمپنیز تھیں انہوں نے خنزیر کی چربی یا میزش والی اشیاء کو، یعنی جس میں وہ اس کے انزائمز اور اس کا کچھ نہ کچھ یہ فیٹ یوز کرتے ہوتے تھے، اس پہ انہوں نے لکھنا شروع کیا پگ فیٹ، جو اسلامی ممالک سے تجارت کرنے میں سخت نقصان دہ ثابت ہوا۔ اسلامی ممالک نے وہ چیزیں لی نہیں، چنانچہ تجارتی کمپنیز نے پگ فیٹ کی بجائے اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا۔ اسلامی ممالک نے اس کی وضاحت طلب کی، اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا یہ کاؤ فیٹ ہے، شیپ فیٹ ہے، انہوں نے اس کو وہ شو کیا، لیکن مسلم ممالک کی جب تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے جانوروں کو ذبح کرنے کے طریقہ کار کی وجہ سے پھر بھی مطمئن نہ ہو کر ان سے سوال کیے، تو یورپین کمپنیز نے اس سارے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے کوڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے یورپین کمپنیز کو اپنی حکومتوں سے منظوری لینے میں کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ اسی لیے آج ہم بہت سارے انگریڈینٹس جب لکھے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو ساتھ اس میں کچھ کوڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کا ہم عام عوام کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کوڈ سے کیا مراد ہے۔ اس کوڈ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کچھ پگ کا انزائمز ڈلے ہوئے ہیں یا نہیں ڈلے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو کہ مسلم ممالک میں نہیں رہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے ایشو کی چیز ہے۔ اس پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پگ فیٹ ہر طرح کی چیزوں میں موجود ہے، آپ باقی سب چھوڑیں، میڈیسنز دیکھ لیں، جتنے کیپسولز بنے ہوتے ہیں، کیپسول فارم میں جتنی بھی میڈیسن موجود ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر جیلیٹن موجود ہوتا ہے جو کہ پگ انزائم سے ہی لیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جیلی جیلی ٹائپ جو جتنی بھی ٹیبلٹس ہوتی ہیں جیل والی، ان کے اندر بھی یہی انزائمز اور یہی موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چیز اور بریڈ اور کریکرز اور ہر طرح کی جو یہ چیزیں ہیں، ان میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیسے جانیں؟ الحمدللہ اب تو بہت ساری ایسی آ چکی ہیں ڈفرینٹ ایپس، جس میں کہ آپ اس کو اسکین کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کوشر اور یو کا لکھا ہوا ہونا، یہ چونکہ جوس کی کمپنیز ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، ان کی چیزوں میں پگ کے انزائمز یوز نہیں ہوئے ہوتے، مثلاً اگر کوئی انزائمز یوز ہوئے ہوتے ہیں تو وہ فش کے لیے ہوئے ہیں، کچھ اور لیے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو کوئی بھی آپ کوئی بھی چیز خریدیں، چاہے سمپل سے سمپل ہے، میں پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکی ہوں، دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہم نے اپنی بچی کے لیے جس طرح پاؤڈر ملک لیا، اور اس میں ہمیشہ ہم دیکھتے تھے یو ڈی لکھا ہوا، لیکن اس کا ایک فلیور تھا، وہ ہم لائے اور ہم نے شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب غور کیا تو اس پر کچھ یو کے نہیں لکھا ہوا تھا، تو اس وقت میرے ہسبینڈ نے فون کر کے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کے اندر پگ انزائمز موجود ہیں، اس لیے ہم نے اس کے اوپر نہیں لکھا۔ بیبی سمپل فارمولا، اس کے اندر تک بھی ایسی چیزیں موجود ہیں، اس لیے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کھائیں گے ویسے ہی مزاج ہوں گے اور ویسے ہی ہم بنیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنا یہ خنزیر کی آج ہماری بات ہوئی ہے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں اس سے کس حد تک کتنا زیادہ بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا سرچ کریں، ہر چیز کو ایسے ہی نہ اٹھائیں، خاص طور پہ جس پہ کچھ لکھا ہی نہیں ہوا کہ یہ کہاں سے کس طرح ہے، کس طرح۔ کچھ سٹورز ہوتے ہیں جن کی اپنی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان سٹور والوں سے مین پہ آفس میں فون کر کے پوچھیں کہ وہ کیا چیزیں یوز کرتے ہیں، اینیمل کا کچھ یوز کرتے ہیں، اینیمل فیٹ، تو اس میں کون سے اینیمل کا یوز کرتے ہیں، کیا حساب ہے، کوشچنس کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آج کل جو لوگ اپنے تجارت کو چمکانے کے شوق میں ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کا بھی پھر خیال رکھنا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال ہماری اگلی آیات تو آج پھر رہ گئی ہیں، لیکن اٹس اوکے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو کور کریں گے۔ یہ بات بہت اہم تھی، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ ہم اس کو پورا اچھی طرح سے کر لیں۔ ان چار چیزوں سے منع کیا گیا ہے، ہر حال میں منع کیا گیا ہے، ان سے بچنا ہی چاہیے۔ اور جو شک و شبے والی چیز ہے نا، جس طرح مجھے شک ہے، مجھے نہیں پتا یہ چیز ٹھیک ہے، حلال ہے یا نہیں ہے،
تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں مکمل کروں گی، حلال اور حرام واضح ہیں، ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، یعنی شک والی ہیں، جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ حلال ہیں یا حرام. یہ حدیث کا حصہ ہے. لہٰذا جس نے انہیں چھوڑ دیا اس نے اپنا دین اور عزت بچا لی اور سلامت رہا، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا اس کا حرام چیزوں میں مبتلا ہونا بھی بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے. جو ان مشتبہ چیزوں میں جن میں شک ہے ان میں پڑ گیا تو وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے جانور ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چھوڑتا ہے، یعنی چراگاہ جہاں پہ جانور چرائے جاتے ہیں ایسی جگہ پہ چھوڑتا ہے جہاں پہ منع کیا گیا ہے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ جانور چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، یعنی کسی اور کی چراگاہ کے اندر چلے جائیں گے. خبردار رہو، اللہ تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، ان سے بچنا. ان کے قریب کے ڈاؤٹ فل چیزوں کو بھی لینا شروع کر دیا تو وہ بھی پھر انسان کے حرام میں جانے کا خطرہ ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. افسوس کے ساتھ اکثر ہماری مساجد میں بھی ایسی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جن پہ کچھ بھی ایسا مینشن نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. بچے سوال کرتے ہیں کہ اماں یہ تو مسجد سے ملا ہے، اس میں کیا ہے؟ لیکن مسجد میں لانے والے مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ سنیکس دے رہے ہیں، جو چپس دے رہے ہیں، جو کچھ دے رہے ہیں، اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے. اس بارے میں ہمیں اویئرنیس ضرور دینی چاہیے. آپ کو پتہ چلا ہے تو آپ ضرور آگے بتائیں، اس پہ ریسرچ کریں، اس کے بعد چیزوں کو لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے اور ہمیں حلال رزق پر قائم رکھے. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا سمجھ آئی، کیا سیکھا، اس کو یہاں پر بھی گروپ میں شیئر کریں ابھی، اور آپ کمنٹس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ جو سمجھ آئے. اگر آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا انفارمیشن ہو، کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئی ہو، اس کو بھی ضرور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و عمل میں برکت دے، اور اپنی اٹینڈنس کو ضرور منی گروپس میں مارک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.